رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ حضرات، بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی جو وحی کہتا ہے، جس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادت ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں شروع کی مجالس میں عرض کیا تھا کہ جب مجلس امام حسین عزائے امام حسین میں آئیں تو باوضو ہو کے آئیں، کیونکہ ذکر اہل بیت کا سننا بھی عبادت ہے اور ذکر اہل بیت کا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی عبادت ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو قربتاً الی اللہ انجام دیتے ہیں۔ ہم مجلس پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، آپ مجلس سنتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو ہمارے ہاں قرب الہی کے لیے ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر عمل اللہ کی خوشنودگی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو یہ بھی قربتاً الی اللہ ہے، اور اگر مولا علی کے دشمنوں کے مدائن پڑھتے ہیں تو یہ بھی قربتاً الی اللہ ہے۔ ہم ہر عمل عزاداری میں خوشنودگی پروردگار کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جو علم، تابوت، تعزیہ، گہوارہ شہزادے علی اصغر، یہ سب جو بناتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تو یہ بھی قربتاً الی اللہ کرتے ہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، دیکھیں ہر اعتراض پر کان بھی نہ دھریے۔ جب اللہ پہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، جب رسول اللہ پہ اعتراض ہو جاتا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام پر لوگ گفتگو کرتے ہیں،
تو عزیزان گرامی پھر علم تابوت تعزیے پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے آپ اسی طرح سے کرتے رہیے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سب قربتاً اللہ ہے اور یہ سب مطابق شریعت ہے، اس میں نہ کچھ شرک ہے، نہ اس میں کوئی بدعت ہے، نہ اس میں کوئی حرام ہے۔ ہم علم جو بناتے ہیں وہ کاہے کے لیے بناتے ہیں؟ کربلا میں باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس نے صلوات بلندر بھیجتے رہیے محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بلندر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ علم، تو یہ علم بھی شبیہ علم ہے۔ علم کی تاریخ تو مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے جنگوں میں علم دیے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی علم کی عزت انہی ہاتھوں میں رہی جو خاندان بنی ہاشم کے تھے۔ مولا علی بھی علمدار رہے، اور ایک دو جنگوں میں نہیں بلکہ کئی جنگوں میں علمدار رہے، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ نبی کریم نے ارشاد فرما دیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ اور وہ تھا خیبر کا موقع جہاں علم کے انتظار میں پوری صحابیت رات بھر جاگتی رہی۔ لیکن کربلا میں علم کو کچھ اس شان سے باب الحوائج نے اٹھایا کہ آج تک جب علمدار کی بات آتی ہے تو نہ مولا علی سمجھ میں آتے ہیں، نہ جعفر طیار کی طرف ہمارے ذہن جاتا ہے۔ جہاں نے کہا علمدار تو کون؟ باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس۔ دیکھیے میں کچھ فون آتے ہیں مجلس کے بعد، کچھ مومنین کی طرف سے سوال ہوتے ہیں، کچھ مومنین سے سوال کیے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ چاہتے ہیں، اور ان کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ زینبیہ کی مجلس سے پڑھ دیجئے گا۔ میں پڑھتا تو ماشاءاللہ اور بھی اشرے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زینبیہ کے اشرے پڑھ دیجئے گا۔ تو کئی بار میرے ذہن سے اتر گیا، میں نہیں کہہ پایا، آپ کی خدمت میں نہیں جواب دے پایا، بھول گیا، تو انہوں نے پھر سے یاد دلایا۔ تو پہلے آپ دو تین مسائل کے جواب سن لیجئے۔ کہا یہ علم، یہ شبیہ بنانا کہاں ہے؟ ارے رسول نے خود اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے شبیہ بنائی۔ ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ وہاں تک۔ ارے کیا آپ بھول گئے کہ جب ہجرت نبی نے کی ہے تو مولا علی سے کیا کہا؟ مولانا شہدت کاظم جربلی صاحب سے گزارش ہے ادھر تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، ایک بلندر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلندر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو شب ہجرت مولا جب آ گئے تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ یا علی مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم میرے بستر پر میری شبیہ بن کر لیٹ جاؤ۔ اما ہم بھی سمجھ گئے دور
دودھ کا جلا مٹھا پھوک پھوک کے پیتا ہے۔ جو لوگ شبی کی وجہ سے محمد عربی کو قتل نہیں کر پائے، آج تک شبی کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ شبی کو دیکھ کے چل رہے ہیں، اور آج بھی ان کی سمجھ میں شبی نہیں آ رہی ہے۔ بکرا بقرعید میں بھائی دیکھیں، دوسروں کی یہاں تو واجب ہے، ہمارے ہاں تو سنت ہے، ان کے کیا واجب ہے؟ میں نے وہ ویڈیو سنی ہے، ان کے کیا واجب ہے؟ تو یہ جو بکرے ذبح ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ابراہیمی سنت ہے؟ تو بھائی ابراہیمی سنت ہے، ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ بکرے کے بجائے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مرغے ذبح ہونے لگے، ہائے ہائے ہائے، مرغے ذبح ہونے لگے بھائی۔ بکرے تو بہت مہنگے ہیں، یہاں بھی بہت مہنگے ہوں گے، اب ہر مسلمان اتنا مالدار نہیں ہے تو مرغا خرید لو، اسے نہیں کہا بکرے ہی ذبح کیجئے، بھیڑی ذبح کیجئے، دمبئی ذبح کیجئے۔ کیوں؟ کہا ابراہیم نے دمبا ذبح کیا تھا، چوپایا ذبح کیا تھا، تو اب چوپائے کی شبی ذبح کیجئے۔ آئے ہائے، آج چوپائے کی شبی معلوم ہے، مگر علم تابوت تعزیہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرا اعتراض سنیے جس کا جواب مجھے دینا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس میں ایک صاحب بغض علی میں اتنا ڈوب گئے، ہمارے پڑوسی ملک کی ہے، لگ رہی ہے کہ پڑوسی ملک کی ہے، اور اس میں وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب علی کے فضائل میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ شب ہجرت وہ بستر رسول پر سوئے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اب دیکھیے ہم ان کی طرح سے بدتمیز تو نہیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ انہی نے ازواج رسول کی توہین کی ہے، آپ سمجھئے گا، ہم ان کی طرح سے بیہودہ نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں علی تو ایک دن بستر پر سوئے، تو وہ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور دو عورتوں کے انہی نے نام لیے، آپ سمجھ گئے نا، دو عورتوں کے نام لیے، کہا وہ تو برابر ربی کے بستر پر سوتی تھی۔ توبہ توبہ، یہ سب باتیں بیہودگی کی ہیں۔ اگر میں ان سے کہوں کہ آپ کی والدہ آپ کے والد کے ساتھ سوئیں، حقیقت ہے، مگر تہذیب سے گری ہوئی بات ہے، تہذیب سے گری ہوئی بات ہے۔ وہ بغض علی میں جن سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کو بھی بھول گئے، انہوں نے کہا علی ایک بار سوئے، اور وہ دو بیویاں برابر سویا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، اب میرا موضوع نہیں ہے، نہ یہاں والے اس کو برداشت کر پائیں گے۔ دوا بھی مریض کے وزن اور اس کی طاقت کے حساب سے دی جاتی ہے، اگر زیادہ پاور کی دوا مل جاتی ہے تو کبھی کبھی مریض کو نقصان کر جاتی ہے، تو مجھے بہت پاور والی دوا نہیں دینا ہے، مگر اس موضوع پر میں لکھنؤ میں جا کر جو میرا وطن ہے میں وہاں اس پر پڑھوں گا ضرور، اور وہاں اتنی پاوردار دوائیں لوگ کھا چکے ہیں کہ ہلکی بھلکی دوا تو انہیں لگتی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ مگر میں ایک بات عرض کر دوں، دوسروں کا سونا اور علی کے سونے میں فرق ہے۔ بستر رسول پر علی سوئے تو آئے تھے علی جو تھے اللہ کے ولی، وسیع رسول،
لیکن جب چادر پر بستر پر سو گئے اور چادر اڑا دی گئی تو اب علی علی نہیں ہے، اب نبی بن گئے۔ علی علی نہیں، علی نبی بن گئے۔ اور سب کے ساتھ یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہو۔ نبی نے بھی یہ کہا تھا کہ یا علی میری شبی بن کر سو رہو، اور بعد میں نبی نے علی کے بستر کے 7 چکر لگائے، اور یہ 7 چکر لگا کے نبی یہ دیکھ رہے ہیں علی نبی بن گیا، علی نبی بن گیا، علی نبی بن گیا، علی نبی بن گیا، علی نبی بن گیا۔ ارے ہم کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں، نبی نے علی کے 7 چکر لگائے۔ نہیں محبان اہل بیت، اور وضاحت کر دوں، نبی نے ارشاد فرمایا علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ حیداری علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، جو نبی زبان سے کہتے ہیں اسے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ زبان سے کعبہ کہا تھا تو علی کے 7 چکر بھی لگائے۔ اب دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ اسی کو تو طواف ایمانی کہتے ہیں۔ تو علی میں دوسروں میں اور مولا علی میں فرق ہے۔ دوسرے جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے، جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے، مگر علی جب سو کے اٹھے تو نفس اللہ بھی تھے، نفس رسول بھی تھے۔ تو عزیزان گرامی، اب تیسرا سوال، ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بہت توجہ سے سنیے گا، حضرت علی علیہ السلام نے بعض افراد کے پیچھے، دیکھیں میں باوضو ہوں، ہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہاں تو ہر چیز کا ہاں مطالبہ نہ کیجئے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو میں اپنے بچوں سے اور بھائیوں سے بہنوں سے عرض کر دوں کہ حضرت علی نے کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت علی کون سے امام ہیں؟ کس کی آواز دیجئے، ہاں خدا سلامت رکھے۔ حضرت علی ہیں پہلے امام، اور آپ کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں نا۔ تو جب ہم نے پہلے امام، آپ کہہ رہے پہلے نے پڑھی، 11 کو دیکھیے جو ان کی اولادوں میں سے ہیں، 11 میں سے کسی ایک نے پڑھی؟ بتائیے، کسی ایک امام نے اپنے زمانے میں کسی حاکم کے پیچھے کیا نماز پڑھی؟ دوسرے امام سے لے کر آخری امام تک، بھئی مولا علی کا تو معاملہ اس لیے میں انہیں نہیں جوڑ رہا ہوں، آخری امام تک کسی امام نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ اور جو آخری حجت ہے اس کے لیے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں وہ لکھتے ہیں
کہ جب آخری حجت کا ظہور ہوگا، ہم کہتے ہیں ظہور ہوگا، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، نام وہی ہے، کنیت وہی ہے، سیرت وہی ہے، معجزات وہی ہیں، وہ کہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا عیسیٰ فلک کے چاروں سے اترو، قدرت کہے گی، امام نہیں کہیں گے، کوئی شیعہ نہیں کہے گا، اترو، کیوں؟ امام زمین پر، آپ آسمان پہ اتریے، وہ فوراً اتر آئیں گے، کون؟ اچھا ایک بات بتائیے، عیسیٰ افضل ہیں یا جو رسول کے بعد افراد آئے مولا علی کو چھوڑ کے وہ افضل ہیں؟ بالکل عیسیٰ افضل ہے نا، حضرت عیسیٰ افضل ہیں، نور ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، ان کی ماں کے لیے بلا فضل کے میوے آئے، توجہ کیجئے گا، بہت اہم نبی ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وقت اذان آئے گا، اب آخری مجمع تک، اور جو چینلوں کے ذریعے سن رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب وقت اذان آئے گا، اذان کہی جائے گی، اب نماز کے لیے صفیں بنے گی، یہ اخلاق اہل بیت ہوگا کہ ہمارے زمانے کا امام ان سے کہے گا کہ نماز آپ پڑھائیے تو وہ چھٹک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ تفسیر کبیر میں ہے، وہ چھٹک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میری کیا مجال، آئے 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 آئے، اب بیدار ہو جائیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا عیسیٰ یقیناً آپ قدرت کے پڑھائے میں ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کی ماں معصومہ ہے، اے عیسیٰ آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام وقت کے آگے کھڑے ہو گئے تو نبی بھی اگر کھڑا ہو گیا دیکھیں اس لفظ نبی میں ہمارے نبی کو نہ جوڑیے گا، یہ سب محمد ہیں، قدرت کے پڑھائے میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ امام کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا اب اس موقع پر انہی نے تو یہ نہیں لکھا، انہی نے تفسیر میں یہ لکھا کہ عیسیٰ کو جائز بھی نہیں ہے کہ وہ امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اس لیے کہ وہ نماز پڑھائیں گے تو اپنی شریعت والی جو منسوخ ہو چکی ہے، آیا جو امام نماز پڑھائیں گے وہ حضور کی شریعت والی پڑھائیں گے جو رائج ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی والی نماز امام نماز ہے، اماموں کی نماز ہے، اماموں کی نماز ہے، ارباب بلا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھی منزل پر علی مولا علی کو سب نے مان لیا، غدیر والے تو مان ہی رہے تھے، جنہوں نے غدیر سے کنٹینیو کیا، سقیفہ والوں نے مان لیا، تو جب نماز تمام ہوئی تو ایک نے دوسرے کو کونی ماری کہ آج نبی والی نماز ملی، آج نبی والی نماز ملی، علی آج نبی والی نماز ملی۔ اما اس بات کا یہی جواب میری طرف سے ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی پوتے کے آگے نہ کھڑا ہو پایا تو ایرے غیرے حیدری
کہوں گا کہ اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے بزرگوں نے علی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو وہ یہ کرے کہ اگر ان کی محبت اس کے دل میں ہے تو تمام رکعتوں کو گنے اور ان کی قضا ادا کرے ان کی طرف سے، اس لیے کہ امام کے آگے جو نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھ لو، کسی بھی امام بارگاہ میں جا کے دیکھ لو، مسلمانوں کی کہیں بھی جماعت کو دیکھ لو، جتنا بڑا بھی مجمع جماعت پڑھ رہا ہو، امام جماعت آگے ہوتا ہے، امام جماعت آگے ہوتا ہے، امام جماعت آگے ہوتا ہے، خالی وہ ہمارا جیسا ہی دیکھنے میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ حافظ ہوتا ہے، وہ شریعت کے کچھ مسائل کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی امام جماعت کے آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز باطل ہے، امام جماعت کے آگے جو کھڑا ہو جائے اس کی نماز باطل ہے۔ تو اگر کوئی امام کائنات کے آگے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ سمجھ گیا؟ تو کسی امام نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھی نہیں حضرت علی نے تو وہ 20 سال کا عرصہ علی کا کیسا گزرا، کیا کرتے تھے؟ تو عزیزان گرامی، میں 4-5 سال پہلے حج پہ گیا تھا، اس وقت تک وہ مسجد موجود تھی، مسجد علی، مسجد نبوی کے پاس ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ ارے ہندوستان میں بابری مسجد پر رونے والے ذرا مدینے کی مسجدوں کے بھی تالے کھلوا دیں۔ غالباً یہ شہید لکھنوی صاحب کا قطع ہے، تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے درود بھیج دیجئے، محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ حضرات مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ مولا بھی جنت میں اسی طرح سے بلائیں گے۔ آپ اگر تکلف فرما کے پیچھے بھی رہ گئے تو علی کہیں گے وہاں کیا کھڑے ہو، ادھر آؤ۔ حضرات تو یہ سوالات تھے جس کا میں نے مختصر سا جواب دیا، ورنہ ایک سوال پر پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کمیاں پکڑتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کی محبت کی وجہ سے کمیوں پہ پردے ڈال دے تو ڈھونڈتے رہنا، کمیاں مل نہیں پائیں گی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب کوئی یہ کہتا موضوع تو ہے حضرت علی علیہ السلام وارث انبیاء، دیکھیں کوئی بھی موضوع ہو، مقصد خطیب کا یہی ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت، فضائل اہل بیت، جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ سمجھ گیا؟
تو اب اس پہ بھی عرض کر دوں 2-4 جملے. میں ڈنکے کی چوٹ پر برابر عرض کر رہا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے. مٹی کے گھرانوں کی بات میں نہیں کرتا. میں نجس نطفوں کی بات نہیں کرتا. میں معصوم نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب سامنے لائے جاتے ہیں تو اہل بیت کی فضیلت آگے دکھتی ہے ہمیں. موسیٰ، کل ان کا ذکر تھوڑا سا ہوا تھا، بعد میں رہ گیا تھا. حضرت موسیٰ کلیم خدا ہیں، بہت سے واقعات ہیں ان کے. اگر حضرت موسیٰ اور اہل بیت کے تقابل پر پورا اشرہ پڑھا جائے تو پوری 10 مجلسیں ہو سکتی ہیں. حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے نوجوانوں کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیجئے. کون سی بستی؟ فرعون کی. خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں. آئے ہائے آئے ہائے، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. عزیزان گرامی، مجھے اس وقت شیر ہندوستان خطیب الایمان علینا مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی اعلی اللہ مقاموں کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ اس موقع پر، مطلب کسی بھی موقع پر، وہ مجلس میں نے بہت زیادہ ان کو، میرا بچپنا تھا تبھی ان کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ میں نے نہیں سنا ہے، لیکن سنا ہے اچھا خاصا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدائی کا دعویٰ لوگوں نے کیا، نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کیا، مگر علی ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. ہائے ہائے، دیکھیں میں عرض کر دوں یہ بڑے خوتبہ کی بات ہے. میں نے اپنے محترم خطیب اکبر کا ذکر کیا تھا، میں خطیب اصغر بھی نہیں ہوں. میں اس مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے تھے خدائی کا اللہ کا دعویٰ کیا گیا، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا گیا، مگر علی علیہ السلام کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا علی کا دعویٰ؟ کہ ہم علی ہیں، ہم علی ہیں. ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنے کو علی کہہ دیا تو کوئی مرحب نہ نکلا. نکل آئے. اس لیے علی ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، علی ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اگر کسی نے سوچا بھی تو سوچنے ہی میں اس کا دم نکل گیا. تو موسیٰ سے کہا گیا چھوڑ دیجئے علاقہ، حالات کچھ ویسے ہیں. یہ بیچارے چلے گئے، یہ چلتے چلے جا رہے تھے. ایک کنویں کے قریب پہنچے، بہت جلدی جلدی عرض کر دوں. کنویں کے قریب پہنچے، دیکھا 2 لڑکیاں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن مرد انہیں بھرنے نہیں دے رہے. بعض روایتوں میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے کنویں پر جسے یہ لڑکیاں ہٹا نہیں پا رہے ہیں. اب اللہ عالم بالصواب جو بھی ہو، اصل جو معاملہ ہے وہاں تک مجھے لے جانا ہے. تو انہی نے ان بہنوں سے، ان لڑکیوں سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا یہ تو میں آپ کے لیے پانی بھر دوں. تو انہی نے کہا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. انہی نے ڈول ڈالا کنویں میں
اور ڈول ڈال کے پانی کھینچا، کھینچ کے جو بھی ان کے برتن تھے ان برتنوں میں پانی بھر دیا۔ پھر ظاہر ہے کہ پانی لے کے چلنا ذرا دشوار کام ہوتا ہے، تو وہ لوگ لے کے چلی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے گھر تک ہم یہ پانی پہنچا دیں، یہ پانی پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیجئے۔ تو اب وہ آگے آگے چلنے لگی، موسیٰ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ مجھے آگے چلنے دیجئے، آپ پیچھے چلیے۔ کسی عورت کے پیچھے چلنا صحیح نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کے مرتبے میں لباس ہوا سے اڑ جائے، کوئی اعضا اس کا دکھ جائے، اس لحاظ سے کہ آپ پیچھے چلیے۔ وہ راضی ہو گئی کہ آپ پیچھے تو بتاتی رہیے گا کہ کہاں جانا ہے۔ یہ گئے، انہیں پہنچایا۔ جب پہنچا دیا بیٹیاں گھر میں گئیں، جا کے گھر میں جا کر اپنے باپ سے بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی۔ بابا ایک جوان ملا تھا اور اس جوان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ پانی ہم بھر نہیں پا رہے تھے تو اس نے ہم سے اجازت لے کے ہمیں پانی بھرا، پھر ہم پانی کو اٹھا نہیں پا رہے تھے تو اس نے گھر تک پہنچایا۔ یہ بیٹیاں تھیں حضرت شعیب کی، یہ بھی نبی کی بیٹی، حضرت شعیب نبی ہیں۔ تو انہی نے جیسے سنا ویسے کہا بیٹیوں یہ بتاؤ کچھ اور بھی ہوا؟ اس نے تمہاری مدد کی، سب ہوا، کچھ ہوا؟ کہا ایک بات اور ہوئی۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ ہم لوگ آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے، تو انہوں نے کہا آپ پیچھے پیچھے چلیے، میں آگے آگے چلوں گا۔ حضرت شعیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس وقت کھانا کھا رہے تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یقیناً وہ کوئی نبی ہے۔ یقیناً وہ کوئی نبی ہے۔ اب یہ کام کر کے گھر سے واپس جا رہے تھے، خیر جلدی سے نکلے، انہی نے بلایا انہیں، اور بلانے کے بعد انہیں کہا دسترخوان کھانا کھا لیجئے۔ تو انہی نے لاہور پڑھا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ نے۔ جب حضرت شعیب نے کہا کھانا کھائیے تو انہی نے لاہور پڑھا۔ اب جو لاہور پڑھا تو حضرت شعیب کہنے گے بھئی اس میں لاہور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے؟ کہ نہیں بھوکا تو ہوں، کھانا تو کھاؤں گا۔ لاہور اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں جو خدمت میں نے آپ کی ہے اس کی اجرت تو یہ نہیں دے رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو یہ خدمت فی سبیل اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، اس کی ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کی مدد کی تو آپ نے اجرت کے طور پہ کھانا کھلا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ اجرت نہیں ہے۔ اچھا اب دونوں کو علم ہو گیا دونوں نبی ہیں، تو اب اس سے اچھا رشتہ کون سا ہوگا کہ نبی کی بیٹی کسی نبی کے ساتھ بیاہ دی جائے؟ تو حضرت شعیب نے، یہ مطلب میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں، اتنے جلدی کا واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں بیچ میں، لیکن تیز پڑھنا میں چاہتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئی ہم سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ ہاں اب یہ نہ کیجئے گا کسی نے اس کے سیلی نکال دیجئے، ہاں اسے لگا رہنے کیجئے گا اپنی جگہ پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، انہی نے ان کے کیا ملازمت کی، کام کاج کیا، بڑی ایمانداری، جس طرح سے حضرت خدیجہ کی نظر میں حضور کی عظمت ہوئی تھی، شعیب کی نظر میں ان کی عظمت ہوئی۔ اس کے بعد انہی نے اپنی ایک بیٹی کا عقد حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ موسیٰ سے بیٹی کا عقد ہو گیا۔ جب بیٹی کا عقد ہو گیا 10 سال یہ وہاں رہے۔ 10 سال کے بعد انہی نے کہا کہ اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات بھی دیکھوں، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ تھا فرعون۔ تو میں نے اتنے دن آپ کے کام کیا ہے، کچھ اجرت؟ تو انہی نے کہا اجرت میں بھیڑ بکریوں کا کام تھا۔
تو انہیں کا دیکھیے اجرت یہ داماد صاحب کہ اس سال جتنی بھی بکریاں کالے سفید بچے دیں گی، یعنی چتکبلے جو ہوتے ہیں، کالا بھی ہے سفید بھی ہے، وہ سب آپ کے۔ حضرت موسیٰ نے وہاں پر معجزہ دکھایا، نبیوں میں بھی بڑے چھوٹے نبی ہیں نا، تو جتنی بکریوں نے بچے دیے وہ سب کالے سفید۔ تو حضرت شعیب نے جو بات طے کی تھی اس پر عمل کیا، تو انہی نے چلتے وقت کہا ان بکریوں کو ہٹانے کے لیے ایک عصا دے دیجئے، ایک لکڑی دے دیئے۔ حضرت شعیب کے پاس تمام انبیاء کے عصے وراثت میں تھے، تو کہا گھر میں جائیے، کمرے میں جائیے، یا اس کمرے میں جائیے اور جا کے وہاں سے جو عصا اچھا لگے وہ اٹھا لیجئے۔ موسیٰ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، دو عصے ہوا میں بلند ہو کر موسیٰ کے قریب آ گئے۔ آئے ہائے، اب ایک جملہ بغیر کہے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ نباتات ہیں، عصا کٹا ہوتا ہے، لکڑی سوکھی ہوتی ہے، مردہ نباتات بھی نبی کے حکم کو اور نبی کے ارادے کو جانتے ہیں۔ جب نبی آتا ہے تو وہ ہوا میں بلند ہو کے چلا آتا ہے۔ یہ کیسے اشرف المخلوقات ہیں کہ محمد بلا رہے ہیں اور وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آئے، وہ دونوں عصے لے کے پہنچ گئے۔ حضرت شعیب عصوں کو جانتے تھے، وہ ایک عصا حضرت آدم جو حضرت نوح تک پہنچا تھا، نوح سے شعیب تک آیا، حضرت شعیب تک، اور ایک عصا تھا ابراہیم۔ تو دونوں عصے اہم تھے۔ انہیں کہا ایسا ہے کہ یہ عصے رکھائیے، انہیں رکھائے ہو کہ کوئی دوسرے لے آئیے۔ پھر گئے تو پھر وہی عصا۔ 3 مرتبہ حضرت شعیب نے یہی کیا اور تینوں مرتبہ یہی ہوا۔ تو حضرت شعیب کہنے لگے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انہی عصوں میں سے ایک عصا آپ لے لیجئے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم والا عصا لیا، اور بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم والا عصا لیا۔ عصا لے کے نکلے، یہ عصا لے کے نکلے، اپنی اہلیہ کو لیا جن کی ولادت بھی ہونے والی تھی، اور لے کے یہ چلے۔ عصا لے کے کون چلا؟ حضرت موسیٰ۔ دیا کس نے عصا؟ ہاں دیکھیں، تھوڑی ہم پڑھیں مجلس، تھوڑی آپ سنائیے۔ عصا کس نے دیا؟ حضرت شعیب نے۔ حضرت شعیب رشتے میں حضرت موسیٰ کے کیا تھے؟ ارے بھیا ڈر کے نام نہ لیجئے، دل کھول کے بتائیے کون تھے؟ سسر تھے نا۔ تو موسیٰ کو سسرال سے سسرے نے کیا دیا؟ عصا۔ اب بچوں کو سمجھا دیں ورنہ وہ کہیں گے عصا کیا ہوتا ہے؟ عصا لاٹھی ڈنڈا ہے، دیکھیے ہمیں بزرگوار نے کہا ڈنڈا ہے، بکریاں ہکانے کے لیے انہیں چاہیے بھی تھا ایک ڈنڈا، لاٹھی۔ سسرے نے سسرال سے موسیٰ کو عصا ملا، علی کو بھی سسرال سے ملا۔ دیکھیں جہیز میں یوں تو کچھ نہیں ملا، مولا علی نے خود اپنی چیزیں فروخت کر کے مہر ادا کیا تھا۔ شہزادی اپنا لباس لے کے آئی، یوں تو سسرال سے کچھ نہیں ملا۔ لیکن ذوالفقار کس کے لیے آئی تھی؟ بولیے، جواب دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے آئی تھی، اس پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ذوالفقار آئی علی کے لیے، تو جبرائیل کو نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آئے ہائے، تھک تو نہیں گیا؟ نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟
ذوالفقار آتے علی کے حوالے کرتے تھے، اللہ کے سپاہیاں لڑیے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ کبھی امت یہ نہ کہہ پائے کہ علی موسیٰ سے کیسے افضل، انہیں تو سسرال سے لاٹھی ملی، علی کو کیا ملا؟ تو اللہ نے ذوالفقار نبی کو بھیجی، نبی نے علی کو دی۔ اب یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو سسرال سے لاٹھی ملے، کسی کو ذوالفقار ملے۔ حضرات جو لوگ پیچھے ہیں، اب آگے تو جگہ نہیں ہے، اگر اور سمجھ سکتے ہو مجھے پھر اشارہ کیا جا رہا ہے، تھوڑا اور سمجھ جائیے تاکہ بارش ہو تو مومنین جو باہر کھڑے ہیں وہ بھیگے نہ، تھوڑا سا اور کھسک جائیے، آ جائیے، خدا سلامت رکھے۔ کیا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خدا سلامت رکھے، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی۔ اب جو لوگ یہ بچے جب نعرے لگاتے ہیں تو مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے اس بات کی کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل نعرے لگانا ختم ہو جائیں گے، جب تک یہ سب بڑے زندہ ہیں نعرے ہو رہے ہیں، نہیں نعروں کے دشمن تم جلتے رہنا، تم جلتے رہنا، ہمارے بچوں کی پود بھی جوان ہو رہی ہے۔ حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ جعلی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس مجلس میں امتحاناً بھی کچھ بارش ہوتی ہے، مگر میں نے کیا کہا ہے حکم امام کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو آپ کبھی گھبرائیے گا نہیں، آپ کا امام اگر چاہ رہا ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہوتی رہے بارش ہے، ہمیں کوئی وہ پریشانی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ عزاداری میں اسی طرح سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور جتنے قطرات پانی کے ہمارے جسم پر پڑیں گے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا رہے گا۔ مجلس حسین میں ہم آ رہے ہیں، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ علی تو حضرت موسیٰ کو عصا ملا، بہت سی چیزیں ہوئی، وہ اگر ہوا تو کل پڑھ دیں گے کہ بھی کوہ طور پر گئے، وہاں سردی بہت تھی اور وہاں سے نور روشن ہو رہا تھا تو یہ سمجھے کہ آگ ہے، وہاں سے آگ لے کے آئے، ساتھ میں اہلیہ بھی تھیں، وہ سب باتیں اگر یاد رہیں تو وہ کل پڑھ دی جائیں گی۔ اب عصا کی بات سن لیجئے، عصا لے کے آئے،
عصا لے کے آ رہے ہیں، یہاں تک کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ عصا لے کر دربار فرعون میں چلے جانا، اس عصا کو ذرا پھینکو۔ جیسے عصا کو پھینکا پہاڑ پر، وہ پھن پھنا کے اژدہا بن گیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا موسیٰ ڈر گئے، مگر ہوا یہ کہ آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے اژدہا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈر گئے، آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ تمہارا عصا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ موسیٰ یہ تمہارا عصا ہے، ڈرو نہیں، ہاتھ ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے کپڑا ہاتھ پر لپیٹا۔ اللہ نے کہا تھا اگر مرزا جعفر عباس میرے والد مرحوم اس موقع پر فرمایا کرتے تھے، مولانا فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ، کہ اگر اللہ مجھ سے کہتا تو میں کوہ طور سے پھانگا کہ پروردگار یوں ہی فرعون پیچھا لیے ہوئے ہے، ایک اسلحہ تھا اسے بھی اژدہا بنا دیا اور اس کے منہ میں حکم دے رہا ہے ہاتھ ڈال دے، مگر وہ نبی تھے۔ مگر اتنا کیا کہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، تو جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ اژدہا پھر عصا بن گیا۔ یہ موسیٰ کی بچپنا ہے، نہیں شادی شدہ ہو چکے ہیں، فرعون کے دربار میں جا چکے ہیں، 10 سال شعیب کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اگر ہم بڑھاپا نہیں کہتے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی بھرپور جوانی تھی۔ دیکھیں آخری مجمع تک میں داد کی بھیک تو نہیں مانگتا، نہیں، اب آپ کے دل میں جس پیمانے کی محبت علی ہے اس پیمانے سے اسے سن لیجئے گا، اسے سن لیجئے گا۔ موسیٰ کی جوانی کا یہ واقعہ، لیکن وہاں فاطمہ بنت اسد جب لے کے آئی علی کو، تو علی کا بچپنا عرب کے دستور کے مطابق ماں نے بیٹے کو 7 کپڑوں میں لپیٹا، لیکن بیٹا کیونکہ امام ہے تو وہ جانتا ہے ہونا کیا ہے، ابھی پارچوں کو پھاڑا، حلالی اور غیر حلالی کی شناخت کرنے والا اژدہا آج یہاں آیا۔ ماں نے دور سے دیکھا، لیکن ماں بھی جانتی تھی کہ یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کر اس طرح سے تکان دی انگلیوں کو۔ اژدہا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، یا علی نے ہاتھ پر کوئی کپڑا نہیں باندھا تھا، یہ علی کا بچپنا تھا، وہ موسیٰ کی جوانی تھی۔ اب ایک جملہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، امامیہ ہوشوں میں آؤ۔ جب موسیٰ کی جوانی علی کے بچپن کا مقابلہ نہ کر پائی تو پوری خلافت حیدر حیدر
کے بچپنے کی بات تھی تو بچے نعرے لگا رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، تو موسیٰ کی جوانی تو مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، تو ایرے غیرے نتھو خیروے کا بڑھاپا کیا علی کی جوانی کا مقابلہ کرے گا؟ علی کے برابر کوئی نہیں، علی کے برابر کوئی نہیں ہے، علی ہر زمانے میں علی ہے۔ بس اب اتنا ہی سن لیجئے، اس گھرانے کا ہر علی بچپنے میں علی ہی ہے۔ آج جس علی کا ذکر ہے اسے کہتے ہیں علی اصغر۔ آج جس علی کا ذکر ہے اسے کہتے ہیں شہزادے علی اصغر، باب الحوائج علی اصغر۔ خاندان، آج میں ایک الگ طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں لیکن گریہ میں کوئی کمی نہ ہو، اس گھرانے میں ظلم کے ہاتھوں یہ پہلا بچہ نہیں مارا گیا ہے۔ سنو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اس گھرانے میں ظلم کے ہاتھوں پہلا بچہ نہیں مارا گیا ہے۔ یہ بچہ تو باپ کے ہاتھوں پر تھا، لیکن اسی گھرانے میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جو ماں کے شکم میں ہے۔ میں نے کسی سال اسی بمبئی میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ شہزادے علی اصغر آپ کے برابر کربلا کا کوئی شہید اس فضیلت میں نہیں ہے، یا تو کربلا کے شہید کربلا میں پیدل گئے ہیں یا گھوڑے پر سوار ہو کے گئے ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو وہ اپنے ہاتھوں پر سوار کیے ہیں جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن اے باب الحوائج شہزادے علی اصغر، آپ کا چچا شہید ہوا اس بی بی، اس شہزادی کے شکم میں کہ جس کی محبت پہ دنیا اللہ نے قائم کی۔ حد یہ ہے کہ محمد و علی کو بھی انہی کی وجہ سے خلق کیا۔ سن لیجئے عزاداروں، آپ متوجہ ہو گئے، علی اصغر کو میدان میں لے کے گئے تھے حسین، لیکن علی اصغر کا سب سے چھوٹا چچا، امام حسین کے سب سے چھوٹے بھائی، علی و فاطمہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، رسول نے جس کا نام محسن رکھا تھا، ماں کے شکم میں تھا اور ماں نے فریاد کی، ارے کم از کم اس کا خیال تو کرو کہ اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں۔ ارے ظالموں نے جلتا دروازہ گرا دیا، ارے دروازے کی کیل شہزادی کے جسم میں اتر گئی، محسن شہید ہو گئے۔ فضہ کہتی ہیں کہ برابر فاطمہ در کے قریب آ کے روتی تھی۔ فضہ نے کہا بی بی یہاں پر آ کے اتنا روتی کیوں ہے؟ تو فرماتی ہے مجھے اپنے محسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو پہلے شہید ظلم کے ہاتھوں حضرت محسن کیے گئے، بچپنے کا شہید۔
اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ دوسرا شہید خاندان عصمت و طہارت کا باب الحوائج شہزادے علی اصغر، شہزادے علی اصغر، مانگ لیجئے آج دعا۔ بہت مجرب ہے یہ عمل کہ شہزادے کی مصیبتیں سن کے رونے میں کسی طرح کا تکلف نہ کیجیے گا، دل کھول کے روئیے گا۔ ام رباب رو نہیں سکی تھی، حسین رو نہیں سکے تھے۔ آج اس بچے کا ماتم ہے کہ جس کے ماں باپ اپنے بچے پر رو نہیں سکے۔ یا علی، عزاداروں کو طاقت دے دو کہ رومال سیدہ میں زیادہ سے زیادہ آنسوؤں کا نذرانہ۔ یہ وہی بچہ ہے جب مدینے سے نکل رہا تھا اور حسین کو صغرا نے رخصت کر دیا تھا، لیکن کربلا کی طرح سے جیسے علی اکبر کو رخصت کرنے کے بعد حسین کہہ رہے تھے یا علی یا علی، اسی طرح سے صغرا نے رخصت تو کر دیا مگر حسین کے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، بابا اے بابا۔ تشریف لائی، کیا بات ہے بیٹی؟ کہا بابا رخصت کر کے جب گھر گئے تو گھر ڈسے لیتا ہے بابا۔ اے بابا مجھے فضا کی محمل میں بٹھا کے لے چلو۔ حسین خاموش۔ اس سلسلے میں میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جناب صغرا کو حسین کیوں نہیں لے گئے؟ ارے صغرا کو بھی لے جاتے تو انہی نے جواب مجھے یہ دیا، صغرا کو حسین اس لیے نہیں لے گئے کہ ماں فاطمہ زہرا سے بڑی مشابہت تھی۔ گھر والے اکثر صغرا کو دیکھ کے فاطمہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے حسین نہیں لے گئے کہ کربلا میں سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی۔ حسین نے کچھ سمجھایا تو بچی نے کہا بابا اچھا میرے بھائی کو ایک مرتبہ میری گود میں دے دیجئے، شہزادے علی اصغر کو۔ رباب کی گود سے علی اصغر کو لیا، لے کے صغرا کی گود میں دیا۔ بہت دیر تک صغرا علی اصغر کو دیکھتی رہی، رخسار کے بوسے دیتی رہی۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے صغرا اب وقت بہت ہو گیا، اے صغرا اب بھائی کو مجھے دے دے۔ ایک ایک بی بی آگے بڑھی مگر صغرا کی گود سے علی اصغر آ نہیں رہے ہیں۔ ماں نے ہاتھ بڑھایا، بچے نے منہ موڑ لیا۔ ارے حسین آئے، حسین کی گود میں بھی اصغر نہیں جا رہا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا،
مکے باپ کی گود میں آ گیا. ارے راز راز رہتا اگر کربلا میں حسین نے جب آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. شہزادے مجھے بھی طاقت دے دیجئے، چند منٹ عرض کرنا ہے. ابھی جلوس بھی آئے گا شہزادے علی اصغر کا، جھولا آئے گا، اس جھولے میں بھی چند منٹ مسائل پڑھوں گا، اس میں بھی شرکت کر لیجئے گا. عزیزان گرامی ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. علی اصغر نے جھولے سے گرایا اور گرانے کے بعد نہیں ٹھہریے ایک بات بتا دے. شب عاشور رباب رو رہی ہے. حسین نے کہا رباب رونے کی بات کیا ہے؟ کہا آقا شاید میرا اصغر مر گیا، آقا میرا اصغر مر گیا. کیوں رباب؟ کہ آقا اصغر کو آواز دے رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، ورنہ جب پکارتے تھے تو آنکھ کھول دیتے تھے. حسین نے کہا صبر کرو، ابھی اصغر نہیں مرے گا، مقتل میں اصغر کو میں لے کے جاؤں گا. شب عاشور جو ماں کی آواز پر بول نہیں رہا تھا، عصر عاشور حسین کی آواز پر جھولے سے گرا دیا. اگر زینب روک نہ لیتی تو شاید مقتل تک علی اصغر جا کے کہتے بابا بابا. خیموں سے رونے کی آواز آئی. اب جو آواز آئی تو پہنچے اور پہنچ کے کہا ارے زینب روز ہو رہی ہو، ابھی تو حسین زندہ ہے. کہ بھیا جب پکارا تو بچے نے جھولے سے گرا دیا. رباب میرے اصغر کو لے آؤ. رباب میرے اصغر کو لے آؤ. ماں نے پوچھا آقا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ میں اس قوم جفاکار کے سامنے لے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی پلا دے. ام رباب کہتی ہے ٹھہریے آقا، تھوڑی دیر کے لیے بچہ مجھے دے دیجئے. جتنی مائیں سن رہی ہیں، جس عمر کی بھی مائیں ہیں، دل کو سنبھال کے سنیے گا. ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ جب اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلے تو اچھا لباس ہو. رباب خیمے میں لے گئی، سبز کرتا پہنایا. اگر پانی ہوتا تو شاید چہرہ بھی دھلا دیتی. سبز کرتا پہنا کر حسین کے حوالے کیا. میں کہوں گا رباب یہ کرتا نہیں پہنایا ہے، یہ علی اصغر کا کفن ہے، یہ کفن ہے، یہ کفن ہے. باپ نے ابا کا دامن ڈالا، میدان کارزار میں گئے، ایک بلندی پہ گئے. حمید کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا حسین قرآن لے کے آ گئے. اب جو ابا کا دامن الٹا 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند حسین نے زمین پر لٹا دیا. کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، آگے خود پلا دو. بچہ
زمین کربلا پر کروٹیں بدلنے لگا، کروٹیں بدلنے لگا. زمین جل رہی تھی، زمین جل رہی تھی. ارے باپ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. اے اصغر، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو. اصغر نے سوکھی زبان نکالی، ہونٹوں کو پھیری. ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے، میرا بابا سچ کہہ رہا ہے. قوم جفاکار میں کورہام مچ گیا. عمر سعد ہرملا کے قریب آیا، جو اتنا بڑا تیر انداز تھا کہ 3 سے 7 لوہے کی چادروں کو پھاڑ دیتا تھا. ہرملا، تجھے کس دن کے لیے رکھا ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. چلہ کمان میں تیر جوڑا، ہاتھ تھر تھر آ گیا، تیر زمین پر گر گیا. جب پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہا رے جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں رسول بالوں کو بکھرائے. کہہ رہے ہرملا، اس بچے کی کیا خطا ہے، میرے تیر مار دے. ظالم نے آنکھوں کو بند کیا، تیر چھوڑا، زمین کربلا ہل گئی. اب جو آنکھیں کھولی، ایک تیر سے 2 زخم ہوئے. بے شیر کا گلا، حسین کا بازو، تیر کو کھینچا، چلو میں لہو لیا. آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار. اصغر کا لہو حسین نے منہ پہ ملا. بچے کو گود میں 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے. اس موقع پر تمہیں بہت یاد کیا ہے. یاد کیا ہے جب مدینہ جانا، جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ اس وقت تمہیں بہت یاد کیا جب اصغر کا لاشا لا رہے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ اعمال عاشوراء میں ہم 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہٹتے ہیں. آواز دی ربا، اپنے بچے کو آگے لے جا. ارے رباب سے پہلے 4 سال کی سکینہ آ گئی. اے بابا، اصغر کو پانی پلا دیا. حسین نے کوئی جواب نہ دیا. ابا کا دامن الٹ دیا، ابا کا دامن الٹ دیا. سکینہ نے رخسار پر تماچے مارے. ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی. بس 2 منٹ مجھے اور دے دیجئے. اب یہ آخری راتیں ہیں، اگر زندہ رہے تو آئندہ برس، مر گئے تو اپنا سلام آخر ہے. ماں نے دیکھا حسین نے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں. رباب صبر کرو. تو ماں نے اتنا پوچھ لیا کہ 6 مہینے کے بچے بھی کیا کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں؟ آپ نے اب
ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو کیسے نہر کیا جاتا ہے، کہا کہ اب 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ حسین نے کہا صبر کرو، کہا بہت وقت کم ہے، اب مجھے لاشا واپس کر دو۔ دیکھو ابھی یہاں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ ارے یہ چھوٹا سا چیز پھول کے مانے میرے لال کا جسم، ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنائی تو ذوالفقار بھی رو اٹھی، اے آقا ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے، اے آقا ننھی سی قبر بنا کر دامن کو چھاڑتے ہوئے حسین کھڑے ہوئے تھے کہ کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، ارے تو کون ہے؟ قاصد صغریٰ ہوں۔ حسین نے خط پڑھا، جواب دیا، کہا یہ سب تو لکھ دیا تھا، ایک بات اور صغریٰ نے کہی تھی، اور وہ یہ کہی تھی کہ اگر میرا چھوٹا بھائی، اے بہنوں سے محبت کرنے والوں دل کو سنبھال کے سننا، اگر میرا چھوٹا بھائی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا درے خیمہ پر آ جائے تو اس کو گود میں اٹھا لینا۔ حسین نے بازو پکڑا، قبر پر کھڑا کر دیا۔ اصغر کی بھی قبر بن گئی، اب کوئی نہیں بچا، جلدی مقتل سے نکل جا، ابھی میں حل من ناصر ینصروں کی صدا بلند کروں گا، اس سے پہلے نکل جا۔ قاصد صغریٰ چلا گیا، حسین بھی مار ڈالے گئے، شہداء کے سر تنوں سے جدا ہو گئے مگر ایک سر نہیں ملا۔ ارے حسین کے ہاتھوں پر جو بچہ مارا گیا تھا اس کا سر کہاں ہے؟ پیٹو سر و سینہ، قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے۔ نیزہ بردار حسین پشت خیمہ پر گئے تھے لے کر، نیزہ برداروں نے زمین پر نیزے مارے،